قلعہ لاہور، جسے مقامی طور پر شاہی قلعہ بھی کہا جاتا ہے، پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر لاہور میں واقع ہے۔ یہ قلعہ شہر کے شمال مغربی کونے پر واقع ہے۔ اس قلعے کی تاریخ زمانہ قدیم سے جا ملتی ہے، لیکن اس کی اثر تعمیر مغل بادشاہ اکبر اعظم 1556 سے 1605 نے کروائی، جبکہ اکبر کے بعد آنے والی نسلیں بھی تزئین و آرائش کرتی رہی، لہٰذا یہ قلعہ مغلیہ فن تعمیر و روایت کا ایک نہایت ہی شاندار نمونہ نظر آتا ہے۔ قلعے کے اندر واقع چند مشہور مقامات میں شیش محل، عالمگیری دروازہ، نکہ محل اور موتی مسجد شامل ہے۔ 1981 میں یونیسکو نے اس قلعے کو شالیمار باغ کے ساتھ عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا تھا۔ شاہی قلعے کی مکمل تاریخ اور اس سے جڑی ہوئی باتیں۔ قلعہ لاہور کی تعمیر کے حوالے سے مختلف مباحث اور روایتی حکایات موجود ہیں، تاہم 1959 کی کھدائی کے دوران میں جو محکمہ آثار قدیمہ نے دیوان عام کے سامنے کی، جس میں محمود غزنوی 1025 کے دور کا سونے کا سکہ ملا، جو باغیچے کی زمین سے تقریباً 7.62 میٹر گہرائی میں ملا، جبکہ 5 میٹر کی مزید کھدائی سے ملنے والی قوی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر آبادی محمود غزنوی کی لاہور فتح کرنے سے بھی پہلے تقریباً 1021 میں موجود تھی۔ مزید برآں یہ کہ اس قلعے کی نشانیاں شہاب الدین غوری کے دور سے بھی ملتی ہیں، جب اس نے 1180 سے 1186 لاہور پر حملہ کیے تھے۔ قلعہ لاہور کے دروازے۔ عالمگیری دروازہ قلعہ کا مرکزی داخلی دروازہ ہے۔ یہ دروازہ لاہور کی بادشاہی مسجد کے مغرب میں تعمیر کیا گیا تھا اور اسے مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے تعمیر کروایا۔ اس دروازے کے مرکزی دروازے کو انتہائی اونچا اور نہایت وسیع و عرض سے بنایا گیا تھا، جو خاص شاہی فوج میں شامل ہاتھیوں کی گزرگاہ کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ اس دروازے سے داخل ہوتے ہی ایک چوکور ہال مشرقی جانب، جبکہ اوپری منزلوں پر جانے کے لیے سیڑھیاں تعمیر کروائی گئی تھیں۔ آگے بڑھتے ہوئے جنوب کی جانب سے اس داخلی دروازے کا راستہ قلعے کے اندرونی حصوں کی طرف جاتا ہے۔ حویلی منچندہ۔ مہارانی چند کور حویلی منچندہ سکھ سلطنت کے آخری مہاراجہ دلیپ سنگھ کے عہد میں تعمیر کی گئی تھی۔ امتداد زمانہ کے بعد یہ حویلی موجود نہیں رہی اور اب اس کی مقامی تعین نہیں کر سکا۔ یہ حویلی 2 منزلہ تھی، جہاں مہارانی چند کور کو قتل کر دیا گیا تھا۔ محققین کا خیال ہے کہ یہ وہی عمارت ہے جس میں اب سکھ سلطنت کے نوردات رکھی گئی ہے اور سکھ گیلری کے نام سے مشہور ہے۔ قلعہ لاہور کے وقت کے تناظر میں یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی کہ قلعہ لاہور کی بنیاد کس نے اور کب رکھی تھی، چونکہ یہ معلومات تاریخ کے اوراق میں دفن ہو چکی شاید ہمیشہ کے لیے۔ تاہم محکمہ آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران ملنے والے اشارات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 1025 سے بھی بہت پہلے تعمیر کیا گیا تھا، جن کی تفصیل اس ویڈیو میں آپ لوگ جانیں گے۔ 1241 منگولوں کے ہاتھوں تباہ ہوا۔ 1267 سلطان غیاث الدین بلبن نے دوبارہ تعمیر کروایا۔ 1398 کے امیر تیمور کی افواج کے ہاتھوں تباہ ہوا۔ 1421 سلطان مبارک شاہ سید نے مٹی سے دوبارہ تعمیر کروایا۔ 1432 قلعے پر کابل کے شیخ علی کا قبضہ ہو گیا اور اس کی قلعے کے شیخ کھوکر کے تسلط کے دوران میں پہنچنے والے نقصان کا ازالہ کرتے ہوئے اس کی مرمت کروائی۔ 1566 میں مغل فرمانروا اکبر نے پکی اینٹوں کی کاریگر سے اس کی پرانی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کروائی اور شاید اس وقت اس کو دریائے راوی کی سمت وسیع دی۔ تقریباً 1849 تک راوی قلعہ لاہور کی شمالی دیوار کے ساتھ بہتا تھا۔ اکبر نے دولت کدہ خاص و عام باغ تعمیر کروایا، جو جروکا دروشن کے نام سے مشہور ہے، اور اس کے علاوہ مسجد، دروازہ وغیرہ بھی بنوایا۔ 1618 جہانگیر نے دولت کدہ جہانگیر کا اضافہ کیا۔ 1631 شاہ جہان نے شیش محل تعمیر کروایا۔ 1633 شاہ جہان نے خوابگاہ، حمام، خلوت خانہ اور موتی مسجد تعمیر کروائی۔ 1645 شاہ جہان نے دیوان خاص تعمیر کروایا۔ 1676 اورنگزیب نے انتہائی جسیم عالمگیری دروازہ لگوایا۔ 1799 سے 1839 اس دوران میں شمالی فصیل، جو کھدائی کے ساتھ واقع ہے، سنگ مرمر کا ہیڈ ڈیرہ حویلی منچند
برادری راجہ دیان سنگھ کی تعمیر رنجیت سنگھ نے کرائی۔ ایک سکھ حکمران جو 1799 سے 1839 تک حاکم رہا، 1846 سے برطانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ 1927 قلعے کے جنوب میں فصیل کو منہدم کر کے اس کی مضبوط قلعے کی حیثیت کو ختم کر کے اسے برطانیہ کے محکمہ آثار قدیمہ کو سونپ دیا۔ ایک روایت میں کہا جاتا ہے کہ قلعہ کو سلطان محمود غزنوی کی طرف سے متعین کردہ گورنر لاہور ملک ایاز نے تعمیر کروایا تھا۔ مغلیہ سلطنت میں کابل، ملتان اور کشمیر کے فرمان کے حملے کے پیش نظر لاہور کی جغرافیائی اہمیت بات کی متفق کی تھی کہ قلعہ لاہور کو پکی اینٹوں کی کاریگر کر کے ایک مضبوط قلعہ بنایا جائے۔ اس کی تعمیری ڈھانچے میں فارسی رنگ چلکتا ہے جو مختلف شاہیوں کے فتوحات کے ساتھ ساتھ گہرا ہوتا چلا گیا۔ یہ قلعہ واضح طور پر دو حصوں میں منقسم ہے۔ پہلا حصہ منتظم جو تمام تر داخلی راستوں سے بخوبی جڑا ہوا ہے اور اس کے اندر تمام باغیچے اور شاہی حاضرین کے لیے دیوان عام بھی شامل ہے، جبکہ دوسرا حصہ نجی و خفیہ رہائش گاہوں پر مشتمل ہے جو شمالی سمت میں صحن اور دلانوں میں پھیلے ہوئے ہیں جن تک رسائی کے لیے ہاتھی دروازہ استعمال ہوتا تھا۔ اس میں شیش محل بھی شامل ہے، وسیع آرام دہ کمرہ اور چھوٹے باغیچے بھی اس میں موجود ہے۔ بیرونی حصے کی دیواریں نیلی فارسی کاشتکاری کا بہترین نمونہ ہے۔ اس کا اصل داخلی راستہ مریم زمانی مسجد کے سامنے ہے، جبکہ بڑا عالمگیری دروازہ حضوری باغ کی طرف کھلتا ہے جہاں عظیم الشان بادشاہی مسجد بھی واقع ہے۔